یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اس کی تشریح کسی ملنگ سے نہیں پوچھنی. واعظین، خطباء، نقبا یا کوئی ایسا شخص جو اپنی طرف سے کوئی وضاحت دے اس سے نہیں پوچھنا. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے اس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. لوگوں نے معرفت کے نام پر، خاص بات کے نام پر جھوٹ پھیلا دیا ہے. ہر ملنگ تلنگ، بے نمازی، بے شرع آدمی ولی بننے کا دعویٰ کرتا ہے. تصوف اور طریقت کی دنیا کوئی من مانی دنیا نہیں کہ جو جس کے جی میں آئے وہ کہتا پھرے. یہ پوری طور پر شریعت کی، کتاب و سنت کی پابند دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو دو نشانیاں اللہ نے بیان کی. فرمایا الذین آمنوا، ایک وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اللہ کا بندہ مومن، کامل مومن ہوتا ہے. معنی کیا ہے؟ اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، سچا سچا اور صاف ستھرا عقیدہ ہوتا ہے. نہ کسی اہل بیت میں سے کسی کا بے ادب ہوتا ہے، نہ صحابہ میں سے کسی کا بے ادب ہوتا ہے. تمام حضور کی اولاد پاک، یہاں تک کہ فاضل بریلوی نے کہا کہ جو بچہ ہے نا حضور کی اولاد، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھر. تمام کی عزت کرے. اور حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کا احترام کرے. کسی جگہ بھی اپنی مرضی کا کوئی فتویٰ داغنے کی، کوئی اپنی مرضی کی معرفت بیان کرنے کی کوشش، صحیح صاف ستھرے سچے عقیدے ہوں. اور ہم نظریات والے لوگ ہیں، شخصیات والے نہیں. جو بات ٹھیک کرے گا وہی بندہ ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بندہ بڑا ہے اور بات ٹھیک نہیں کر رہا تو لہذا بندہ دیکھو. بندے نہیں دیکھے جاتے، عقیدے دیکھے جاتے. پہلی بات یہ کہ الذین آمنوا، اور پھر اسی کے ضمن میں عقائد کی پختگی کے ہی ضمن میں فرمایا کہ وہ متوکل ہو، اللہ پر توکل رکھتا ہو، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر مضبوط ہو، یقین کامل والا بندہ اللہ کا بندہ ہو. وہ پکے نظریات کا بندہ ہوتا ہے. جو لوگ بے یقین ہوتے ہیں، کمزور باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ لوگ اولیاء نہیں ہوتے. اولیاء کرام کامل یقین والے لوگ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، رب فرماتا ہے جو میری ذات پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھایا. وہ ولی نہیں ہوتے جو لوگوں کے نظریے کمزور کرتے ہیں. ایسے بندہ چلا گیا دعا کرانے، میرا کام نہیں چلتا، آگے سے بابا جی نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، حالانکہ اس بابے نے کسی کچھ کیتا ہے جڑا انہی دی گلاں کردا ہے. وہ دا علاج ہونا ہے، انہوں کو چنگے تویز دی لوڑ ہے. بے وقوفی کرتے ہیں لوگ، لوگوں کا یقین کمزور کرتے ہیں. وہ سارا دن سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں مجھے کسی نے کیا کر دیا. لوگوں کو ضعف اعتقادی کا شکار کر دیا ہے. آج تک لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. اچھا بھلا سیانا آدمی تھا، اپنی بیوی سے لڑائی کر بیٹھا، کیوں؟ کہتا میں باہر جاتا ہوں تو پیچھے سے آواز دے دیتی. اچھا شگون نہیں ہو. یہ مومن کا طریقہ ہے؟ اور بلیوں اور رسیوں کی بات کرنا مومن کی شان ہے؟ مومن کے ساتھ تو رب ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ دنیا کے سب سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں. کیا مطلب عجیب تماشا ہے. پہلے ولی لوگوں کو دین سکھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے. اب بابا جی سویرے 9 بجے سے عصر تک تعویذ لکھتے ہیں. کوئی بتائے مجھے غوث پاک کس ٹائم تعویذ لکھتے تھے؟ کہاں لکھا ہے؟ خواجہ اجمیری کا ٹائم بتاؤ تعویذ دینے کا کیا تھا؟ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری کس ٹائم تعویذ لکھتے تھے؟ پتہ ہے کسی کو؟ کن چکروں میں ڈال دیا ہے قوم کو.
اللہ کا بندہ لوگوں کا بھروسہ اللہ پر مضبوط کرتا ہے، نبی پاک کی غلامی کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے، دروازے رسول کا گدا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگوں کو کمزور نہیں کرتا، ضعف اعتقادی نہیں پیدا کرتا. ہمارے ہاں لوگ کمزور ہو گئے، ضعف اعتقادی. بابا جی نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، اب کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے، بندہ سارا دن سوچتا رہتا ہے. تو آپ مضبوط اور چنگے بھلے سیانے بندے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ویکھو جی مینوں کسے کچھ کیتا تے نہیں. میں کہ تینوں کسے کچھ نہیں کیتا، بس تو کوئی کام کریا کر. جننے ویلے بندے ہو سارے نو جادو ہو گیا ہے. کوئی کام کرو تہاڈا جادو ختم ہوئے. کوئی ڈیوٹی کرو، کوئی محنت کرو، کوئی آگے بڑھو جو اسلام طریقہ بتاتا ہے، جد و جہد کرو. گھر بیٹھے بیٹھے کالا جادو ہو گیا. بیٹا بات پر توجہ دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. زیادہ غور کریں جی جو عرض کر رہا ہوں. دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات کی، اور یہ بات یہ حدیث سارے جوانوں نے لکھ لینی ہے دل کی تختی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ سنوارنا چاہے سنوار نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ سہمنے کا کیا مطلب ہوا جی؟ ڈرے ڈرے رہنے کا کیا مطلب؟ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. ڈرے نہیں، سہمے نہیں. ہمارے اولیاء لوگوں کے عقیدے مضبوط کرتے، صوفیاء نظریات مضبوط کرتے. یعنی کوئی ماننے والا بھی نہیں مسلمانوں کا داتا صاحب آ کے بیٹھ گئے، نظریہ پکا تھا میرا اللہ میرے ساتھ ہے. خواجہ اجمیر جا کے وہاں بیٹھ گئے، ایک جناب انہوں نے خیمہ لگایا اور وہ تو مضبوط نظریے والے لوگ تھے. کچی کچی باتیں کرنا لوگوں کو. وہ ایک بات لکھی ہے بزرگوں نے، ایک بادشاہ کو وہم ہو گیا تھا کہ اگر صبح صبح کو برا بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا کام نہیں ہوتا. بدشگونی لیتے ہیں نا لوگ. تو شکار کھیلنے جاتا تھا تو کہتا تھا سارے رستے خالی کرا دو، فلانا بندہ کوئی اگر کوئی بندہ متھے لگ گیا تو پتہ نہیں شکار ہوگا کہ نہیں. وہ شکار کھیلنے نکلا، ساری سڑکیں خالی کرا دیں. ایک بندہ تھا بیچارہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا، اپنے بچوں کے لیے چولہا جلانا تھا گھر میں. اسے پتہ نہیں تھا بادشاہ آ رہا ہے. وہ چڑھ گیا سڑک پہ، قابو آ گیا فوج کے. بادشاہ کو غصہ آیا، تمہیں کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے تو میرے کام خراب ہو جاتے ہیں، تم نے روکا کیوں نہیں؟ اس کو پکڑ کرنا بادشاہ نے ایک درخت سے باندھ دیا. کہا اگر تو شکار ہو گیا، اچھا شکار کھیلنے جا رہا ہوں تو اسے آزاد کر دوں گا، اور اگر اچھا نہ ہوا تو چونکہ اس کی وجہ سے نہیں ہونا لہذا سزا دوں گا. اب دھوپ میں بندے کو باندھ کے رکھیں اور سارا دن گزر جائے. شام کو عصر کے بعد بادشاہ واپس آیا، کہنے لگا کھول دو اسے، میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، ورنہ میرے کو متھے لگ جائے تو میرے کام سارے خراب ہو جاتے ہیں، دن صحیح نہیں گزرتا. اب وہ صبح سے بیچارہ بندہ ہوا تھا، تنگ آمد بجنگ آمد. بندہ تنگ آئے پھر وہ سخت باتیں کرتا ہے. تو وہ بندہ کہنے لگا مرنا تو ہے ہی پر کچھ اچھی بات کر کے مرے. کہنے لگا بادشاہ تیرا شکار ٹھیک ہوا ہے؟ کہا ٹھیک ہوا ہے. کہا سویرے میں تیرے متھے لگا تھا، تیرا دن تو ٹھیک گزرا ہے، پر تو میرے متھے لگا تھا، میرا نہیں ٹھیک گزرا. اب سوچ کے بتا منحوس میں ہوں کہ تو ہے؟ نحوست لیتے ہیں لوگ، جان بوجھ کر کمزور کرتے ہیں. میرے بھائی پکے ہو جائیں. اچھا ایک اور بات، ایک دن ایک صاحب مجھے آ کے کہنے لگے جی کسی نے بندش کر دی ہے، کاروبار باندھ دیا ہے. سچی گل دسیا جی انج ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی دے کر رزق کر لے تے راہ چو بندہ کو بن چھڑے؟ ہوتا ہے ایسے؟ کن چکروں میں پڑے ہوئے بابا جی سرکار اور فلانے. وہ چھوڑیں، آپ مصلی بچھائیں، اللہ کے حضور حاضر ہوں. بابا سچا وہ ہوتا ہے جو رب رسول کا رستہ دکھائے. اللہ والوں کی بیعت کا معنی یہ میں غلام ہوں ایک درویش کا، ہم فقیروں کے غلام ہیں. ہم تو غلامی پہ ناز کرتے ہیں، منم غلام علی حیدری یم قادری. لیکن میرے عزیز آپ وہ سیکھیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں
سکھایا الذین آمنوا پکا نظریہ پکا. ہاں محنت کرنی ہے, گھر سے نکلنا ہے, بیٹھے نہیں رہنا, جدوجہد کرنی ہے. ہمارے بہت سارے لوگ کام نہیں کرتے, نوجوان کام نہیں کرتے. نوجوانوں ایک پیشہ برا یار وہ نہ اختیار کرنا, ایک پیشہ برا وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا, مانگنا. باقی جو صفائی کر کے جھاڑو دے کے رزق کمائے بڑا اچھا آدمی ہے. جو سویرے اٹھ کے منڈی جائے ریڑھی لگائے وہ بڑا باعزت آدمی. ایک پیشہ برا وہ ہاتھ پھیلانا, ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے آگے. کسی دنیا دار سیٹھ نواب کے آگے نہیں جانا, کسی تگڑے رشتہ دار سے امید نہیں لگانی, امیدیں اللہ سے لگائیں. کمزور نہ بنے, طاقتور بنے. ہم ادھر ادھر امیدیں لگاتے ہیں, کمزوریاں دکھاتے ہیں, اپنے آپ کو بھی کمزور کرتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی کمزور کرتے ہیں. طاقتور رہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا صبح اس طرح گھر سے نکل جایا کرو جس طرح پرندے نکلتے. فرمایا اللہ پہ بھروسہ کر کے گھر سے نکلو, جو رب پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا ہے تمہیں بھی عطا فرمائے. نکلو گھر سے, نکلو, نکلنے کا ارادہ کرو, پروگرام نکلنے کا بناؤ. نکلنے کا پروگرام ہی نہیں لوگ بناتے, ارادہ ہی نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے. کھیتی باڑی کریں, کام کاج کریں, جانور پالیں, جو دیہاتی ماحول میں ممکن ہو سکتا ہے کریں, لیکن اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. میرے عزیز کام کریں اللہ. اور دوسری بات وَقَانُوا يَتَّقُونَ. میں لمبی تقریر نہیں کیا کرتا, میں تھوڑی سی تقریر کرتا ہوں, لیکن کوشش کرتا ہوں وہ کروں جو یاد رہ جائے, وہ کروں جس کی ضرورت ہو. میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں, بعض دوست بہت اصرار کر کے بعض اوقات وعدہ لے لیتے ہیں تو پھر اس وعدے کی پابندی کرنی پڑ جاتی ہے. میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں, آپ میری بات پر توجہ رکھیں گے. اور ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں, پیروں کے ہاتھ چومنا ضروری نہیں ہوتا, ان کی بات ماننا ضروری ہوتا ہے. یہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا, ایک دوسرے کو دھکے شکے دینا, اسلام تو کہتا ہے کسی کو دھکا لگے تو حجر اسود نہ چومو. آپ دھکے دے کے پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں. اس لیے ان چکروں سے باہر آئیں, بات مانیں. آپ میری کوئی بات مانیں گے میرے گناہ معاف ہوں گے, میرے لیے کوئی بخشش کا ذریعہ بنے گا. کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ, کوئی شے نہیں, اللہ جان کیا ہے مسئلہ. ایک دین بتانے والے چھوٹے سے آدمی, بات نہیں مانتی قوم. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پہلے لوگ دعا لیتے تھے, آج کل فوٹو لیتے ہیں. پہلے ملتے تھے کہتے دعا کرو, اب کہتے ہیں کبھی فوٹو بن جائے نا. او بھائی فوٹو کوئی ثواب کا کام ہے, خیر کا کام کریں جو کرنے والا ہے. تو پہلی بات یہ کہ مضبوط ایمان, مضبوط عقیدے, اور پھر وَقَانُوا يَتَّقُونَ. اللہ کا بندہ متقی ہوتا ہے. متقی کون ہوتا ہے بولیے؟ نمازی, نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں, حج کرنے والے کو, سخاوت کرنے والے کو, گناہ سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں. پرہیزگار, کوشش کرے گناہوں سے بچے, اس کو متقی کہتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہو, ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے ساتھ پرہیز بتاتا ہے. مشکل کام کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں نا, دیر بڑی کرتے ہیں. کچھ لوگ ناراض ہیں, بولتے نہیں بالکل بھی. بتائیں دوائی کھانا مشکل ہے کہ پرہیز کرنا؟ بس سمجھ لو یہ دین میں بھی پرہیز ہی مشکل ہے. لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے. روزہ رکھ لیتے ہیں, غیبت سے پرہیز. حج کر لیتے ہیں لیکن مال حرام سے پرہیز. پرہیز کریں, پرہیز کرنا تقوی ہے. پرہیز کرنے والا متقی ہے. متقی اللہ کا دوست ہے. اپنی زندگی میں تقوی, پرہیزگاری اختیار کریں. اللہ کے بندے پرہیزگار ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. معصوم نہیں ہوتے, ہو جاتی ہیں انسان سے خطائیں. مقدور بھر کوشش کرتے ہیں کہ بچا جائے, پرہیز کی جائے. تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بتائیے تقوی کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے حضور, تنگ رستے سے بندے نے گزرنا ہونا اور کھلا لباس پہننا ہو اور دونوں جانب جھاڑیاں ہوں کانٹے دار, تو کیسے گزرے گا؟
آپ نے کہا ذرا کپڑے سمیٹ کے گزرے, دائیں بائیں توجہ رکھ کے گزرے. فرمایا بس حضور دنیا میں بھی ہر طرف گناہوں کی جھاڑیاں ہیں, جو ذرا توجہ سے بچ کے گزر جائے اسے متقی کہا جاتا ہے. اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں, وہ پرہیزگار ہوتے ہیں. میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں کہ پیر کے لیے کرامت ہونا ضروری نہیں. کہنے میں تویز لیا سی تو میں ٹھیک ہو گیا, تو وہ تے بندہ دوائی لے آوی ہو جاتا ہے, پھر ڈاکٹر نو پیر مان لو. اور بھائی اگر تیری گناہوں کی بیماری گئی ہے تو پھر تو ڈاکٹر صحیح پیر ہے, پھر تو تیرا پیر کامل ہے. اور اگر تو پیری مریدی آج کل نہیں منع کرتے پیر, وہ کہندے نظرانہ آ رہے ہیں نہ سانو کی لوڑ ہے ڈکنے دی, یہ جرم کردہ کرے ایتھے تے لنگر تے دھیان نہ پہنچاندہ ہے کہ نہیں, باقی چھوڑو. یہی کام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے, نعت کا نعت پڑھ رہا ہے, دنیا چھڑنی پئی تے چھڑ دیاں گا, دامن حضور دا تو 40,000 چو کچھ ہے چھڑ, وہ نہیں چھوڑتا. وہ اس نے سارے لینے ہیں پورے. تقریریں ہو رہی ہیں اور نقابتیں ہو رہی ہیں اور خطابت ہو رہی ہے بھی آپ اللہ رسول کا دین بیان کریں. بڑا ہو گیا, یہ کمائی کا ذریعہ ہے. لوگ کدھر جائیں گے؟ یہاں بھی ریٹ لگیں گے, یہاں بھی وہی کام ہوگا جو دنیا دار کرتے ہیں. خدا کے بندو اللہ سے ڈرو. میں نذرانے کا مخالف نہیں, لیکن آپ نے تو ریٹ رکھنے شروع کر دیے. آپ نے تو کہنا شروع کر دیا پہلے اتنے جمع کراؤ پھر میری گاڑی چلتی ہے. اللہ کے بندے, تقوی, پرہیزگاری, اس کا سبق, اس کا درس. اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں, وہ پرہیزگار ہوتے ہیں. سب سے پہلا تقوی زبان کا. آپ جو بولیں سوچ کے بولیں, زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہ ڈالیں, جو منہ میں آئے کہہ نہ دیں, رب سے ڈر کے بات کریں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, مالک کو اتنا پسند آتا ہے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. اور کئی دفعہ تم بات کرتے کرتے ایسی بات کرتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو تقوی, پرہیزگاری, محتاط, یعنی وہ کسی کا دل توڑنے سے بچتے ہیں, وہ کسی کو تکلیف دینے سے بچتے ہیں, وہ اذیت دینے سے بچتے ہیں, وہ پریشان. میں آپ سے عرض کروں, ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ اپنی ذات کے لیے جینے کا مسئلہ ہے. ہمیں صرف اپنے سے غرض ہے, دوسرے سے کوئی غرض. ایک درویش گزرے حضرت اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ, مرید بیعت ہوا تو اس نے کہا حضور کوئی وظیفہ. فرمایا وظیفہ یہ ہے جو نبی پاک نے بیان کیا ہے. حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا, یہ تیرا وظیفہ ہے. کئی دنوں کے بعد پھر آیا, کہا حضور کوئی پڑھنے کے لیے بتائیں. فرمایا اس پر عمل کر جو میں نے تجھے کہا, جو اپنے لیے پسند کرنا وہی اپنے. جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں مجھے بتائیں وہ کبھی میلا کچیلا مال بیچیں گے, گلے سڑے پھل بیچیں گے, رشوت کا بازار گرم کریں گے؟ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے. بھائی ہم سادی سادی باتوں پر ہم اسی جی معرفت دی گل پوچھنی فقیر نو. معرفت وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے اور نبی پاک کے فرمان میں. اللہ سے کون سی معرفت آپ نے فقیر سے پوچھنی؟ یہی ہے معرفت, اس پر عمل کریں. آپ حضور کی ارشادات سب سے بڑی معرفت ہیں, اس پر عمل کریں. اپنی زندگی کو مزین کریں, اپنی ذمہ داریاں کو ادا کریں. آپ کا والد گھر میں بیٹھا ہے, ابا جی بیمار ہے, اماں بیمار ہے, تو پیر صاحب کے پاس ہے. ابا جی اماں جی بیمار ہے, تو تبلیغ کرنے گیا ہوا ہے. یہ جو تیرا اصل حج ہے وہ تو تیرے گھر ہے. بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے, جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. ماں باپ بیمار ہیں, ان کو ضرورت ہے تو دوستوں کے ساتھ سیر کرنے گیا ہوا ہے. میں آپ کو ایک دوائی بتاؤں ابا جی کی صحت کے لیے, بتاؤں کہ رہنے دوں؟ اگر وڈیرے گھر بیمار نے تو ماں اور باپ تو ایک دوائی بتاؤں. کچھ بندے کور دے نے, ہاں نہ نہیں کر دے. بتا دو جی. اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے. آپ مسکرائے ہیں تو میرا دل خوش ہو گیا. یاروں کو ٹیلی فون کرتے ہو نا کہ آج کھانا باہر سے کھانا ہے. ایک دوائی بتاتا ہوں,
अब्बा को फ़ोन करो, कहना अब्बा जी आज रोटी नहीं खानी, मैं आऊँगा, मेरा दिल करता है आपके साथ बैठ के खाऊं। अम्मा को फ़ोन करो भाई, कहा अम्मा जी दिल बड़ा करता है, आज रोटी आपके साथ खानी है, ज़रा मेरा इंतज़ार करना, अम्मा की तबीयत ठीक हो जाएगी, अब्बा जी को सुकून की नींद आएगी। ओए होए, कोई मज़ा है इसका, कोई इसका जायका है। एक दफ़ा क्या है अब्बा जी से कि अब्बा जी मेरा दिल बड़ा करता है, मौसम बदल गया है, कपड़े लेने जाना है पर मैंने आपके साथ जाना है, आप मेरे साथ चलें, फिर मैंने ख़रीदने हैं। और यार इनसे प्यार तो कर, ये तेरी तवज्जो के तालिब हैं, इनको तू पैसे ना दे, टाइम दे, तू मुत्तकी बनेगा, तू परहेजगार बनेगा। तेरी बीवी बेचारी ने तुझसे बातें करनी है, तू यारों से घंटों गप्पे लगाता है, वो कहती है दो मेरी भी सुन ले, वो तेरा ही लिबास है, जो वो तुझसे कह सकती है किसी और से कह सकती, तेरे पास टाइम ही नहीं, तू बाकी सारी खेलें खेल आया है और बच्चे तेरे इंतज़ार कर रहे हैं और तू उनको कहता है मैं बड़ा थका हुआ हूँ, पीछे हट जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम से ज़्यादा को मसरूफ़ रह सकता है, पर हुजूर तो नवासों को कंधों पे बिठाते थे। नबी पाक के साथ तो वो नमाज के वक़्त भी साथ आ जाते। हम अपनी असल जो ज़िंदगी है उसको खूबसूरत क्यों नहीं करते? हमें शरीयत इस्लाम, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, जो दादा अल्लाह ने पसंद किया उस ख़ानदान में अल्लाह ने मुझे पैदा किया, जो माँ बाप दादी नाना नानी मामू चाचू अल्लाह ने पसंद किए वहाँ मुझे अल्लाह ने पैदा किया। ये हमारी मर्ज़ी नहीं होती है, किसकी मर्ज़ी होती है? तो जो दादा अल्लाह ने पसंद किया वो हमें भी पसंद होना चाहिए, जो नाना अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया हमें भी पसंद होना। असी दूजियां नाल प्यार करते हैं ते अपने नाल। तो मेरे अजीज़, आपका लहजा अंदाज मोहब्बत वाला हो, प्यार वाला हो, आप मुत्तकी बने। ये जो अपनी मर्जी का सोना, अपनी मर्जी का उठना, अपनी मर्जी का जागना, अपनी मर्जी का खाना, इससे निकल आओ, दूसरों का ख्याल रखना शुरू करो। थोड़ा सो लिया करो नौजवानों, वालिदैन को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, अपने घर में वक्त गुजारो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं उसे मोमिन नहीं मानता जो पेट भर के रोटी खाए और पड़ोसी भूखा सो जाए। अपने इर्द गिर्द थोड़ी तवज्जो करो। बातें चूँकि ज़्यादा नहीं करनी थी, बस बड़ी जल्दी ख़त्म करने लगा हूँ। एक ज़रूरी बात और भी है, अल्लाह के जितने वली थे ना, उनकी जोश है सबसे ज़्यादा मजबूत थी, वो था मुसल्ला, इबादत। 2.5 घंटे कौम मोबाइल ते बेवे और नमाज फर्ज भी ना पढ़े। तकिया जे मेरे वाल, मेरा को दोस्त अगर मुझे एक दफ़ा कहे ना टाइम कोई नहीं तुहानू मिलन दा, मैं कहना भाई तेरी मेरी दोस्ती ते सलाम दुआ जड़ी है ना वो अगे नहीं चल सकती, तेरे को टाइम नहीं तो असी तो अगे बड़े मसरूफ़ हाँ। ये क्या बात हुई? हम तो पहले सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं। हमसे तो पूछो ना क्या हमारे हालात ज़िंदगी हैं। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। तो कोई दोस्त कहे जी टाइम नहीं तो मिलन दा, ते तुसी दसो तो अच्छा लगता है? बोलो ना यार। अल्लाह मुझे माफ़ करे, नकले कुफ्र ना बाशद। जब ये कहते हो कि मेरे पास नमाज का टाइम नहीं, पता है कितनी डाढ़ी बात करते हो। मेरा एक क्लास फेलो था, तो मैं उसे कहता नमाज पढ़, कहता बस यार मैं है अच्छा आदमी, कहता यार बस वो कारोबार बहुत फैल गया, दुआ करना ये मेरी गलती है। तो चूँकि बेतकल्लफ़ी थी तो उसको चोट लग गई, ऑपरेशन कराना पड़ा, फ्रैक्चर हो गया। तो फिर मैं तीमारदारी करने के लिए गया 2-3 दफ़ा, तो आखिरी फेरे में मैंने उससे कहा छोटी सी बात करनी, और मैंने बड़े अदब से बड़े धीमे लफ्ज़ों में कहा, मैं क्या वो ऑपरेशन का टाइम निकल आया ही, नमाज का टाइम ही नहीं। सुबह फ्लाइट हो तो आँख खुल जाती है, नमाज के लिए क्यों नहीं खुलती? ना करो यार ऐसे। मुसल्ला बात वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़याम। अल्लाह के बंदों की रातें सजदों में गुजरती, क़याम में गुजरती।
महफिलें बेशक छोटी हो जाएं, नमाजें नहीं छोटी होनी चाहिए। आप बाकी जगहों पे टाइम कम करें, इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें ज़हनी तौर, फिक्री तौर पर। तो मेरी बात मुकम्मल हुई। मैंने 3 बातें आपके सामने रखी। एक तो याद रखना है, हमेशा भूलना नहीं कि देखिए मैं तकरीर जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको दोहरा रहा हूँ, सबक सही याद करा रहा हूँ। अल्लाह का वली कामिल ईमान वाला होता है, उसका अकीदा ठीक होता है, यकीन मजबूत होता है, और करीब बैठने वालों का यकीन भी वो मजबूत करता है। दूसरी बात ये कि वो मुत्तकी परहेजगार होता है, वो गुनाह से बचता है, दूसरों को भी बचाने की। और तीसरी बात ये की कि मुसल्ला मजबूत, नमाज की पाबंदी। और एक बीच में ज़िमनन मैंने मसला समझाया है, ए मापियां का ज़रा ख्याल करो, ये अपने बीवी बच्चों को ज़रा टाइम दो, अपने पड़ोसियों बहन भाइयों का ज़रा ख्याल करो, थोड़ी तवज्जो करो यार। हमारे रिश्ते तरस गए, वो बड़ा टाइम है यारों को फ़ोन करने को। बहन बेचारी कहती है चलो एक फ़ोन ही आ जाए भरा था, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है। मेरा ख्याल है जो 4 बातें मैंने अर्ज़ की हैं, काफ़ी सारी तकरीरों का खुलासा अर्ज़ किया आपके सामने। अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली लाएं, कहीं आज हम दरवेश के उर्स पे गए थे, ये सीख के आए हैं, जिसने ज़ोर नहीं पड़ी इंशाअल्लाह ताला महफिल ख़त्म होते ही पढ़नी है, नमाज की पाबंदी करनी है, इबादत। और ये दाढ़ी अल्लाह ने मर्द को दी है, औरतों को दी नहीं। देखो इसका मतलब वो पसंद करता है, मर्द की दाढ़ी पसंद करता। और बुजुर्गों से मैं कहूँगा यार, छोटी दाढ़ी वाले ने भी बंदे मौलवी साहब ही आखते ने, रख ली तो फिर पूरी रखिए एक मुट्ठी दाढ़ी। अच्छा मैं बात तो ख़त्म करने लगा था, बात याद आ गई, मैंने कहा कर जाऊँ। बंदा सादा प्यारा लगे तो लोग कहते हैं प्यारा लग रहा है, दाढ़ी के साथ प्यारा लगे तो कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है। तो नूरानी चेहरा उसी का है जिसका चेहरा हुजूर जैसा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर कभी सज गई तो आप सज जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अब आप उस तरह की धूम नहीं मचाएंगी जैसे जब मैं आया था तो आपने मचाई थी। महफिल अभी जारी है ना जी, महफिल जारी है आपकी, मुझे इजाज़त देनी है। और वैसे भी महफिलें, मौलवी तो आते जाते रहते हैं, पीर शीर महफिलें सरकार के नाम की। आपका जो अगला प्रोग्राम है वो जारी रहेगा।